لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وفقنی لما تحب وترضى واجعل عواقب امورنا خیرا. وکان من دعائہ علیہ السلام فی مکارم الاخلاق ومرضی الافعال. امام سجاد سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام پر ہمارے لاکھوں سلام، جن کی دعاؤں کے مجموعے کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے. اسی مجموعے کی 20ویں دعا دعائے مکارم الاخلاق کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، یعنی بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں خدا سے امام نے جو دعا کی ہے، اس دعا میں امام نے جو دعائیں کی ہیں، ہم اس منزل تک پہنچے ہیں کہ جہاں خدا کی بارگاہ میں امام اس انداز سے دعا کرتے ہیں: وَلَا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكَسَلِ عَنْ عِبَادَتِكَ وَلَا الْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ وَلَا بِالتَّعَرُّضِ لِخِلَافِ مُحَبَّتِكَ وَلَا مُجَامَعَةِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنْكَ وَلَا مُفَارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ إِلَيْكَ. خدایا پروردگارا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے وسیع ترین رزق کو میرے بڑھاپے میں عطا فرما اور قوی ترین قوت کو عاجزی کے دور میں مرحمت فرما. عبادت میں مجھے سستی اور کاہلی سے بچا لینا، اس میں مبتلا نہ کرنا، اور اپنے حق کے راستے سے اندھا نہ ہونے دینا، اپنی محبت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانے دینا. جو تیرے ساتھ رہیں ان سے الگ نہ ہونے پاؤں، اور جو تجھ سے الگ ہو جائیں ان کے ساتھ نہ رہنے پاؤں. یہ امام نے مکارم اخلاق میں ہمیں سمجھایا ہے اور بتایا ہے. گفتگو چل رہی تھی کہ امام نے کیا کہا: پروردگار ولا بالتعرض لخلاف محبتک، میں تیری محبت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤں. اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ ہماری محبت کا بیس، ہماری دشمنی کا معیار صرف اور صرف خدا اور رسول کی محبت ہونا چاہیے. اب عزیزان گرامی، دنیا میں جو کچھ بھی اعمال ہیں، جتنے بھی انسان عمل کرتا ہے، تو ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف خدا ہی کی محبت ہے، بلکہ خدا کے ساتھ ساتھ خدا کے رسول کی محبت بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور نبی کی محبت کے ساتھ آل نبی اور اہل بیت پیغمبر کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جان مال تمام چیزوں سے زیادہ میں اس کے لیے محبوب نہ ہو، اور میری اولاد اس کی نظر میں اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو، اور میرے اہل و عیال، میرے گھر والے اس کے لیے اس کے گھر والوں سے زیادہ قابل عزت اور قابل احترام اور محبوب نہ ہو، اور میری ذات جو ہے وہ خود اس کے لیے اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہو. یعنی گویا ہم اس وقت سچے مومن بنیں گے جب ہم اپنے آپ سے زیادہ اپنے رسول کو چاہتے ہوں. اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ یہ کہو: بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے رسول خدا، میری کیا اوقات ہے، میں، میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا مال، میری جائیداد، میرا سب کچھ وہ آپ کے لیے قربان ہے. ہماری پورا وجود آپ کے لیے ہے. آپ کی وجہ سے یہ عزت آپ کے دروازے سے ملی ہے. اللہ نے آپ کی برکت سے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ آج ہم خدا کی توحید اور پروردگار کی بندگی کے لائق ہوئے ہیں. تو لہٰذا رسول اللہ، یہ سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے. کہا اللہ سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ جو تمہیں غذا دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو. اور مجھ سے کیوں محبت کرتے ہو؟ کہ اللہ کی بنا پر مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے گھر والوں سے میری وجہ سے محبت کرو. اسی طریقے سے فرمایا ہے پیغمبر نے کہ من احبنا اہل البیت فلیحمد اللہ علی اول النعم، کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ خدا کی پہلی نعمت پر اس کی حمد کرے، اس کی تعریف کرے، اس کا شکریہ ادا کرے. پوچھا گیا یا رسول اللہ،
سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طیب الولادہ، انسان کی ولادت پاک و پاکیزہ ہو، وہ طیب و طاہر دنیا میں آئے، یہی اللہ کی بہترین سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ ولا یحبنا الا من طابت ولادتہ، اور ہم اہل بیت سے صرف وہ محبت کرے گا جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہے، جس کی ولادت طیب و طاہر ہے، جس کی ولادت پاک و پاکیزہ نہیں ہے وہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت اہل بیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کی مضبوط رسی کیا ہے؟ فرمایا مودتنا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ تو مختصر یہ کہ اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول اور اہل بیت پیغمبر کی محبت بھی ضروری ہے۔ اب جو امام سجاد نے کہا کہ پروردگار مجھے توفیق دینا کہ میں تیری محبت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤں، تو یعنی گویا امام انڈائریکٹ یہی بتا رہے ہیں کہ محبت خدا محبت اہل بیت سے الگ نہیں ہے، محبت خدا محبت رسول سے الگ نہیں ہے۔ جو محبت خدا ہے وہی محبت رسول ہے۔ پیغمبر نے خود فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، میری بنا پر۔ تو گویا اس طریقے سے تمام چیزیں ہمارے قسمت میں ہیں کہ اگر امام یہ دعا بتا رہے ہیں کہ ہم خدا کی محبت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں، تو یعنی رسول کی محبت کے خلاف قدم نہ اٹھائیں، اہل بیت رسول کی محبت کے خلاف قدم نہ اٹھائیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم تو اللہ 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 کرتے رہیں مگر رسول سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو، یا ان کی محبت کے برخلاف ان کی مرضی کے برخلاف قدم اٹھا رہا ہو، تو اسی میں تباہی اور بربادی ہے۔ یا کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے مگر اہل بیت کے بارے میں وہ محبت نہیں رکھتا، تو گویا وہ خدا کی محبت کے خلاف جا رہا ہے، اور جو خدا کی محبت کے خلاف جائے گا وہ یقیناً شیطان کا شکار ہوگا۔ اب اگر محبت اہل بیت دل میں آ جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا لو احبنی جبل لتہافت، اگر کوئی پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور میرا محب بن جائے تو پہاڑ چکنا چور ہو جائے گا۔ یعنی محبت اہل بیت آنے کے بعد انسان کے اوپر اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں اور اتنی زحمتیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ تو آج بھی کتنے لوگ ہیں جو واقعاً جنہوں نے آج تک اہل بیت کو نہیں پہچانا تھا، اب ماشاءاللہ سے الحمدللہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، اہل بیت کے فضائل اور یہ حدیثیں سب سامنے آ رہی ہیں، اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ واقعاً اہل بیت کے فضائل کو چھپایا گیا، اس کے اوپر پردے ڈالے گئے، اور اب عظمت اہل بیت ان کے سامنے آ رہی ہے۔ مگر جب ان کے دل میں محبت اہل بیت آتی ہے اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں تو پھر چاروں طرف سے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو امام محمد باقر علیہ السلام نے پہلے متوجہ کر دیا تھا۔ ایک شخص آتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، کہا واللہ انی لأحبکم اہل البیت، خدا کی قسم میں اہل بیت میں آپ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو بہت چاہتا ہوں۔ امام نے کہا فاتخذ للبلاء جلبابا، تو پھر بلاؤں کی چادر اوڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بلاؤں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام نے کہا کہ خدا کی قسم جو ہمارے چاہنے والے ہیں اور جو ہمارے شیعہ ہیں، ہم اور ہمارے شیعوں کی طرف بلائیں ایسے آتی ہیں جسے کسی وادی میں سیلاب اور پانی تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے چاہنے والوں پر اور ہم لوگوں کے اوپر بلائیں ٹوٹ کے پڑتی ہیں۔ وَبَيْنَا يَبْدُ الْبَلَاءُ ثُمَّ بِكُمْ، آج یہ تعجب ہے۔ امام نے کہا یہ نہیں ہے، تم یہ نہ سوچو کہ تم ہی مصیبتوں میں ہو۔ آج بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں ارے کتنی پریشانیوں میں زحمتیں ہیں۔ سلام ہو امام باقر علیہ السلام میں بہت ہی حسین جملہ امام نے فرمایا، یہ نہ سوچنا کہ بلائیں پہلے تمہارے اوپر آئیں، نہیں، وَبِنَا يَبْدَأُ الْبَلَاءُ، يَبْدَأُ الْبَلَاءُ، بلا ہم سے شروع ہوتی ہے، پہلے بلائیں ہمارے اوپر آتی ہیں، ثم بکم، پھر تم تک پہنچتی ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی بلاؤں کا ٹارگٹ ہے وہ اہل بیت ہیں، جو بھی مصیبت اور دشمنان دین اور دشمنان خدا اور دشمنان اہل بیت، ان کا ٹارگٹ ہم اور آپ بعد میں ہیں۔ پہلے انہوں نے اہل بیت کو ٹارگٹ بنایا، پہلے ان کو مصیبتوں سے دوچار کیا، پہلے ان کا حق چھینا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا،
تمام مصیبتیں جو کچھ بھی آئی ہیں وہ پہلے اہل بیت پر آئی ہیں، پھر اہل بیت کے چاہنے والوں پر آئی ہیں۔ وَبِنَا يَبْدَأُ الرَّخَاءُ ثُمَّ بِكُمْ، امام نے اس کے برعکس بھی بتایا کہ دیکھو مصیبتیں آتی ہیں تو پہلے ہم پر، اور اگر آسانی آتی ہے تو وہ بھی پہلے ہمارے اوپر آتی ہے۔ مشکلات کے جب دروازے کھل جاتے ہیں اور آسانی کے دروازے، مشکلات کے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آسانی کے دروازے کھل جاتے ہیں تو وہ بھی پہلے اہل بیت کی خدمت میں آتی ہیں اور پھر اہل بیت کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا محمد و آل محمد کے لیے کہ فرج کے لیے دعا کرتے رہو، اللہم عجل فرجہم، یا دعا پڑھو، صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، پروردگار محمد و آل محمد پر درود اور رحمت نازل فرما، وعجل فرجہم، اور ان کے فرج میں آسانی فرما، جلدی فرما، یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تو جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَفَرَجَنَا بِهِمْ، جب ان کے لیے آسانی آئے گی تو ان کے ذریعے سے ہم تک بھی آسانی آ جائے گی۔ یعنی بلا ہے تو بلا پہلے ان پر آ رہی ہے، پھر اس کے بعد ہم تک آتی ہے۔ آسانیاں بھی آتی ہیں تو پہلے ان تک آتی ہیں اور ان کے صدقے میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے در حقیقت ہمیں یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں، اور حدیث میں پیغمبر نے صاف طریقے سے کہا المرء مع من احب، ہر انسان اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو تمہارا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا کس کے ساتھ ہے، تم کس کے ساتھ رہتے ہو، پھر اسی کے اعتبار سے چلو۔ اور واقعاً یہ صاف بات ہے کہ روز قیامت بھی انسان کو اسی کے ساتھ مشہور کیا جائے گا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی پتھر سے محبت کر رہا ہے تو پتھر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کوئی کسی موبائل سے محبت کر رہا ہے تو موبائل کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی گویا تم نے اسی کو اپنا معبود سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ کوئی کسی اور چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کسی نے سوال کیا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے بارے میں، تو آپ نے بتایا بتاؤ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے، کچھ تیاری ہے قیامت کے لیے؟ قال ما عددت لها کبیرہ الا انی احب اللہ ورسولہ، کا میں قیامت کی کوئی بڑی تیاری نہیں کی یا رسول اللہ، قیامت کے لیے کوئی بڑی تیاری تو نہیں کی، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ دل سے اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کا چاہنے والا بھی ہوں اور آپ کا فدائی اور آپ کا چاہنے والا بھی ہوں۔ قال فانت مع من احببت، پیغمبر نے فرمایا تو بس ٹھیک ہے، تم جس سے محبت کرتے ہو روز قیامت بھی تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو مختصر یہ کہ عمل اچھا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، لیکن اگر عمل کم بھی ہے تو کم سے کم محبت خدا ہو، محبت رسول ہو، اور اس کے لیے صرف آدمی کے عمل پر بھروسہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا سے دعا بھی کرنا چاہیے، پروردگار ولا بالتعرض لخلاف محبتک، پروردگار جہاں میرے قدم تیری محبت کے خلاف اٹھنے لگیں میرے قدموں کو وہیں جکڑ دینا، وہیں روک دینا، اپنی محبت کے خلاف ایک قدم بھی مجھے آگے نہ بڑھنے دینا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کا جملہ ہے ولا مجامعت من تفرق عن، اور جو تیرے ساتھ رہیں ان سے الگ نہ رہنے پاؤں، اور جو تجھ سے الگ ہو جائیں ان کے ساتھ نہ رہنے پاؤں۔ یعنی گویا امام فرما رہے ہیں کہ میں تیرے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ رہوں اور جو تجھ سے الگ ہیں ان کے ساتھ نہ رہوں۔ آئیے کس کے ساتھ اٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ مجالست اور ہم نشینی کرنا چاہیے؟ جناب لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا جالس العلماء، اے بیٹا اہل علم کے ساتھ، عالموں کے ساتھ بیٹھا ہو کرو اور ان کے ساتھ ان کے سامنے زانو ادب طے کرو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ نور حکمت کے ذریعے سے دلوں کو منور کر دیتا ہے، جس طریقے سے مردہ زمینوں کو پانی اور بارش کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ نے کہ حواریون نے جناب عیسیٰ سے کہا یا روح اللہ ہم کس کے ساتھ بیٹھیں؟ قالا کہ جس کو دیکھنے کے بعد تمہیں خدا یاد آ جائے تم اس کے ساتھ نشست و برخاست کرو، اور جس کے بولنے کے بعد تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی ترغیب کرے اور آخرت کا شوق دلائے تم اس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من 5 الى 5، ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو بلکہ صرف اس عالم کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں شک سے یقین کی طرف بلائے، ریاکاری سے اخلاص کی طرف دعوت دے،
رغبت سے رہبانیت یعنی خوف خدا کی طرف بلائے، کبر سے تواضع کی طرف دعوت دے، اور غش دھوکہ دھڑی بے ایمانی سے تمہیں واعظ و نصیحت کی طرف دعوت دے، ایسے عالم کے ساتھ بیٹھو۔ اسی طریقے سے ارشاد ہے کہ خود بھی مسکین بنو، مسکینوں کا انداز اختیار کرو اور مسکینوں سے محبت کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی مدد کرو، اور غنیوں و مالداروں سے دور رہو، اور غریبوں کے اوپر رحم کرو، اور ان کے اوپر، اور جو مالدار ہیں ان کے مال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مولا کائنات نے بھی فرمایا ہے کہ عالم کے ساتھ بیٹھو، علماء کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو، اس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، تمہارا ادب بڑھے گا، اور تمہارے نفس میں تزکیہ ہوگا، تمہاری اسی طریقے سے تمہاری عقل پوری ہوگی، اور تمہارا نفس میں شرف پیدا ہوگا، اور جہالت تمہاری دور ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقیروں کے ساتھ بھی بیٹھو، کیوں کہ جالس الفقراء تزدد شکرا، تمہارے شکر میں اضافہ ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ صالحین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان کے اندر اصلاح کی کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے، اور انسان اصلاح کی طرف جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ امام نے فرمایا، خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، پروردگار جو تیرے چاہنے والے ہیں میں ان کے ساتھ رہوں، اور کس کے ساتھ رہنا ہے ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا سے دور ہے اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اب جو لوگ خدا سے دور ہیں وہ کون ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پست لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے، عورتوں کے ساتھ زیادہ گفتگو کرنے سے، اور مالداروں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنے سے۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا کہ مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کیا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ مردے کون لوگ ہیں؟ فرمایا کل غنی اطغاہ غنا، ہر وہ مالدار جس کی دولت نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہو، اسے خدا کا باغی اور طاغی بنا دیا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اہل ہوا و ہوس کے ساتھ اگر انسان نشست و برخاست کرتا ہے، ان کا دوست بنتا ہے، تو ایمان کو بھول جاتا ہے اور شیطان کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اہل بدعت کی صحبت اختیار نہ کرو، ان کی مجالست میں نہ رہو۔ پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ بدعتی لوگوں کے ساتھ امام نے کیا دعا کی ہے، وَرَفْضِ أَهْلِ الْبِدْعِ، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اہل بدعت کو رفض کر سکوں، دور کر سکوں، ان کو ریجیکٹ کروں اور ان سے الگ رہوں۔ امام صادق علیہ السلام بھی کہتے ہیں اہل بدعت کی صحبت اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، لوگوں کی نگاہ میں تم بھی اہل بدعت شمار کیے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ یاکم مجالست الملوک، بادشاہوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، جو ابنائے دنیا ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، ان کے ساتھ بھی مجالست نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تمہارا دین چلا جائے گا اور تمہارے اندر نفاق پیدا ہو جائے گا، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے، ایسا کینسر ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور تم سے خشوع کی دولت چھن جاتی ہے۔ لہذا لوگوں کی شکلوں میں رہو، جو میڈیم کلاس زندگی ہے اس طریقے سے زندگی گزارو، وہیں پر معادن جواہر ہیں، جواہر اور موتیوں کی معدن اور کھان وہیں پر ہے۔ خدا کی بارگاہ میں امام نے یہی دعا کی ہے، پروردگار ولا بالتعرض لخلاف محبتک، مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری محبت کے خلاف قدم نہ اٹھاؤں، ولا مجامعت من تفرق عن، جو تجھ سے دور ہو گئے ان کے ساتھ جمع نہ ہوں، اور جو تیرے ساتھ جمع ہو گئے ان سے الگ نہ ہونے پاؤں۔ تو معلوم ہوا جو اہل بدعت، بے دین، بد عمل وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ سے متفرق ہو گئے، خدا سے دور ہو گئے، اور جو اہل عمل ہیں، اہل علم ہے، تقوی و پرہیزگاری والے ہیں، واقعاً مومن ہیں، یہ وہ ہیں جو خدا سے مجتمع ہو گئے اور اللہ کے راستے سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ آئیے امام مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مشہور و معروف دعا، دعائے کمیل، اس میں یہی کہتے ہیں امام، فَلَئِن صَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ، پروردگار اگر تو نے مجھے سزا دینے کے لیے اپنے دشمنوں کے ساتھ جمع کر دیا، وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ، اور مجھے سزا دینے کے لیے میری سزا تو نے یہ لکھ دی
کہ مجھے اپنے محبین سے، اپنے احبا سے، اپنے دوستوں سے الگ کر دے۔ فہبنی یا الہی و سیدی و مولایا، تو اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، یقیناً اگر میں تیرے عذاب کے اوپر صبر کر لوں فکیف اصبر علی فراقک، تو میں تیرے فراق اور تیری جدائی کے اوپر کیسے صبر کروں گا۔ وَحَبْنِي صَبَرْتُ عَلَىٰ حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، اور اگر میں جہنم کی گرمی کو برداشت بھی کر لوں، اس پر بھی صبر کر لوں، تو میں تیری نظر کرامت پر کے پھر جانے سے کیسے صبر کروں گا۔ ام کیف اسکنُ فی النار ورجائی عفوک، پروردگار میں جہنم میں کیسے رہوں گا جبکہ میری امید اور رجا یہی تھی کہ تو مجھے معاف کرنے والا ہے۔ تو دعائے کمیل میں بھی امام مولا کائنات کا یہ جملہ ہمیں اسی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ امام سجاد نے کیا کہا؟ پروردگار اپنے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانے دینا، جو تجھ سے جدا ہونے والے ہیں، تجھ سے دور ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ جمع نہ ہونے دینا، جو تیرے ساتھ ہیں، جو تیرے ساتھ جمع ہیں، ان سے مجھے الگ نہ ہونے دینا۔ امام مولا کائنات کہتے ہیں پروردگار جہنم کا عذاب برداشت ہے، آتش جہنم برداشت ہے، مگر تیرے دشمنوں کے ساتھ رہوں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ خدا رسول خدا کے دشمنوں کے ساتھ رہوں یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ مولا علی، امام حسن اور امام حسین کے قاتلوں کے اور دشمنوں کے ساتھ رہوں یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں در پیغمبر سے جدا کر دیا جائے، اہل بیت کے دروازے سے جدا کر دیا جائے، یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ جہنم کی آگ برداشت ہے مگر یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جب اس لیول کے اوپر ہمارا اخلاق اور ہمارا دین اور ہماری شریعت پہنچتی ہے تب مکارم اخلاق کی بلندی کے اوپر انسان پہنچتا ہے۔ امام سجاد نے یہی کہا، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں ان لوگوں سے ملے رہو اور خدا کو نہ چھوڑو۔ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، پروردگار اگر میں عذاب کو برداشت کر لوں میں تیرے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دعائے عرفہ میں امام حسین الواح العالمین لہ الفدا یہی کہتے ہیں، ماذا وجد من فقدک، پروردگار اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا، وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ خدایا خدایا پروردگار کچھ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے مگر اپنے دامن کو ہمارے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ کوئی بھی ہم سے جدا ہو جائے اور ہم کسی سے بھی جدا ہو جائیں، اے اللہ ہمیں اپنی ذات، اپنے بارگاہ اور اہل بیت اور پیغمبر اہل بیت پیغمبر سے جدا نہ ہونے دینا۔ ہمیں دنیا میں بھی ان کے راستے کے اوپر چلانا اور آخرت میں بھی انہی کے جوار میں جگہ عنایت فرمانا، انہی کے ساتھ محشور کرنا، اور حوض کوثر سے اپنے پیغمبر کے دست کرم سے ہمیں سیر و سیراب کرنا۔ رب کریم پروردگار امام سجاد کا واسطہ ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہمیں دنیا و آخرت کی تمام نیکیاں عنایت فرما۔ آخری دعا یہی ہے، جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس سے دعا۔